فار گرانٹیڈ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے مسلم تو ہم ہیں ہی آلریڈی، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے مسلم ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا میں انہوں نے مانگی ہے اس کنڈیشن میں کہ ان کو بھی سر تسلیم خم کردہ بنا، اور یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے بعد جو ذریت ہے، جو اللہ کی نظر میں ذریت آئے گی، ان کو بھی تو مسلم بنا اپنے لیے. یعنی یہ مسلم بنانے کا جو پروسیس ہے وہ اللہ پر ہے، ایک دوسرے پہ نہیں ہے ہمارے پر. ہم ایک دوسرے کے تو مسلم بنا سکتے ہیں، اللہ کا مسلم ہم نہیں بنا سکتے. اللہ کا مسلم بنانے کے لیے اللہ کا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، سب کا آپ سب کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. کسی کا میرا ذاتی معاملہ تھوڑی ہے. آپ کو اللہ کا سر تسلیم خم کردہ بننا ہے اللہ کی نظر میں، یہاں پر کوئی معاملہ تھوڑی ہے کوئی. تو ہر آدمی کو انڈیویجولی خود بننا ہے، خود محنتیں کرنی ہے، خود اصلاح کرنی ہے، خود عمل کرنا ہے. صرف بتانے کے اندر میں ضرور ہوں کہ کچھ باتیں مجھے وضاحت ہو گئی ہے تو ان آیت کی میں وضاحت آپ کو کر رہا ہوں. باقی معاملہ آپ کا اپنا اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کا تھوڑی لیا تھا کہ میں سب کو مسلم بنا دوں گا. وہ تو اللہ سے انہوں نے کہا، اور اسماعیل السلام نے بھی اللہ سے کہا. وہ تھوڑی بنا سکتے ہیں سب کو مسلم، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے صاحب آئے انڈیا، انہوں نے سب کو مسلمان بنایا، انہوں نے اس کا مسلمان بنایا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں مسلم ہر آدمی بنا سکتا ہے. اپنا ضرور بنا سکتا ہے مسلم سر تسلیم خم کردہ، اپنا سب میٹر بنا سکتا ہے وہ سر تسلیم خم کردہ. اللہ کا مسلم نہیں بنا سکتا وہ، کیونکہ اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. ہر انڈیویجول کے ساتھ اللہ جانتا ہے کون کتنا سنسیئر ہے، کون کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اس لیے یہ دعا انہوں نے مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے رب ہم دونوں کو، اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں، ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ایک ذریت امت مسلم سر تسلیم خم کردہ سبمیٹر ہو آپ کے لیے. آپ بنائے، یعنی اللہ بنائے. یہ وجعلنا جہاں آپ بنا دے، وہ مسلم ذریت امت جو ہو آپ بنا دے. تو اس دنیا میں اگر دنیا میں اللہ کی نظر میں مسلم نظر آ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اور اسماعیل السلام کی دعا سے. یہ ان کی پکار ہے، ان کی یہ پکار ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اور ایک مسلم ہو، امت ہو، سر تسلیم خم کردہ ذریت ہو، آپ بنائیے اپنے لیے. تو دنیا میں آج اگر مسلم اللہ کے ہیں، سر تسلیم خم کردہ ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کی دعا کے بدولت. اور ہر آدمی ان کی ذریت، ان کا بیٹا، باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہمارے جب ہیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے، سر تسلیم خم کردہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے، تب مسلم ہم اللہ کے ہیں، تب ہمارے اندر سلامتی داخل ہوگا، تب مسلم ہم اللہ کے ہیں، سر تسلیم خم کردہ اللہ کے. اور اس کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ جائے گی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کو. انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، اور ڈاؤن دی ایجز قیامت تک کہ یہی دعا قائم ہے. اور وہ ارینہ مناسکنا وتوب علینا، اور ہمارے مناسک دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ جا. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. رحم کر دے، رحم کرنے والا کا مطلب ہم سے جو غلطی ہے اس کو رحم کر دے، ہم پر لوٹ جا، تاکہ ہم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے ہو جائیں. اس آیات کے ساتھ اپنا میں لیکچر ختم کرتا ہوں، اور جو کوئی بھی سوال جس کو کرنا ہے وہ انشاءاللہ ضرور کرے. جزاک اللہ شیخ صاحب. خواتین و حضرات، میں اب سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کا طریقہ کار بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے خواتین کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. اس کے بعد جو حضرات تشریف رکھتے ہیں انہیں موقع دیا جائے گا، اور لاسٹ میں جو حضرات پیل ٹاک پہ ہمیں سن رہے ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ کا سوال مختصر اور آج کے موضوع سے مطابقت رکھنے والا ہونا چاہیے. تو میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ بسم اللہ کریں. جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب، یہاں یہ جو ہے کراہتن، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ جو بھی کر رہے ہیں غلط کام، یا کرسچنلٹی ہے یا ہندوازم ہے، تو وہ کراہتن تو نہیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ، اور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا منافق بھی ہوئیں گے، شرک بھی ہوگا، لیکن ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ تو نہیں کہ وہ کراہت تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس کو پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں. نہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر انہیں دیکھیں
جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی شراب پیتا ہے, نشے میں آتا ہے, اس کو تو اس سے جب آپ پوچھیں گے بھائی تم یہ دیکھو تم شراب پیتے ہو, صحیح نہیں ہے, تو پہلے وہ یہ جملہ ہے ہاں یار بات صحیح کہہ رہی ہے آپ, یہ صحیح نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان کی بات کر رہا ہوں. جو بھی فیل آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہوا ہے وہ ہر انسان جانتا ہے, تو وہ عادی ہو گیا اس چیز کا, تو اس کو ڈس لائک, صبح اٹھ رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے, 10 قسم کی اس کی جو نیگیٹو اس کی جو پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہی کہے گا, کراہت بھی ہو رہی ہوتی ہے اسی چیز سے جو اس کے ساتھ برائی لگی ہوئی ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہے گا کہ بھائی اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو کراہت بھی ہو رہی ہے لیکن اس کو کیے چلے جا رہا ہے, نقصان بھی ہو رہا ہے تو کیے چلے جا رہا ہے, کراہت ڈس لائکنگ بھی ہے اس کو. تو ہر برے فیل کوئی آدمی یہ سمجھ لے جو شرک کر رہا ہے اس کو معلوم ہے تب بھی کر رہا ہوگا. آج جو وضاحت ہو گئی آیت کی, معلوم ہونے کے بعد یہاں سارے جو آئے ہیں سب سن کے صحیح نکل لیں گے, وہ ویسے ہی جہاں جذبات میں پھنسے ہوئے نہیں رہیں گے. تو کراہت معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو پھر بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کراہت میں اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں تو ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے, وہ آ جائے, باہر آ جائے. لیکن وہ جو کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ انہیں اچھا لگ رہا ہے. ہر غلط کام کرنے والے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے میں کر رہا ہوں غلط, تو اندر سے اسے ڈس لائکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر غلط کام کرنے والی بات کر رہا ہوں میں, اور جو صحیح بات ہے اس کو کہتا ہے. آپ کسی سے پوچھے آپ نماز نہیں پڑھتے, ہاں یہ بات غلط ہے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے, معنوں سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں اور اس کے لیے زندگی ہماری بری گزر رہی ہوتی ہے. مگر کہتے کیا ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قرآن پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو کراہت ہو رہی ہے, اس کی زندگی پرابلم ہے, لیکن پھر کہیں گے یہی صحیح بات کہے گا آدمی, یہ یاد رکھے. تو ہر غلط آدمی صحیح کو صحیح کہتا ہے لیکن کرتا وہی جس پہ کراہت میں سے ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے آگے وہ سر تسلیم خم کردہ ہو. ایک اور کوشچن ہے شیخ صاحب, یہ جو ہے کہ قل یا ایھا الکتاب قل یا الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالیٰ الی کلمۃ کلمہ, ایک کلمے کی طرف کہا جا رہا ہے. ہاں ایک اللہ, قرآن کتاب اللہ کا ایک ہی ہے. اچھا, پھر اس کا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اس کلمے کی طرف آؤ کہ اللہ ایک ہے. ہاں ہاں اللہ ایک ہے, یہ نہیں کہ ایک قرآن کی طرف آؤ. وہ کہاں پڑھ رہی ہیں آپ؟ اللہ نعبد الا اللہ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ سب اسی کتاب میں تو پڑھ رہی ہیں. وَلَنُشْرِكَ بِهِ, مطلب یہ ہوا میں تو نہیں بات ہو رہی, یہ آپ کلام میں ہی پڑھ رہی ہیں لکھا ہوا. تو یہ کلمہ ہے کہ اللہ, دیکھیے جب اللہ ایک کلمہ کہہ رہا ہے, میں اس کو سمجھا دوں. قرآن مجید میں آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک روح, یسألونک عن الروح, تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اور اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اب دیکھیے جو غیر اللہ کی کتابیں ہیں اس میں اختلاف ہے, اور جو اللہ کی کتاب ہے اس میں اختلاف نہیں ہے. تو ایک ہی روح ہے اس کی, ایک روح ہے, ایسنس ایک ہی ہے, روح اس کی ایک ہے. تو وہ ایک ہی کلمہ ہے, بیسیکلی ایک ہی روح ہے, ایک ہی کلمہ ہے. دنیا جو کتابیں لکھ رہی ہیں ان میں اختلاف ہے, بہت ساری ارواح ہیں, روح کی جمع ارواح, اس بات کی یہ روح ہے, اس بات کی روح یہ, اور کانٹرڈکٹری ہیں, اختلافاً کثیرہ ہے. جتنی دنیا میں کتابیں ہیں ان کی ارواحیں ڈفرینٹ ہیں, ان کے اندر روحیں ڈفرینٹ ہے, روح کی جمع ارواح. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں ایک ہی روح ہے, پورے قرآن مجید میں ایک ہی روح ہے, اور اس میں اختلاف نہیں کتاب میں, تو وہ ایک ہی کلمہ ہے. یعنی پوری آیات کی سینس پورے قرآن میں آپ پڑھتی ہیں, وہ آپس میں ایک طرح سے جڑتی چلی جاتی ہیں, اس میں اختلاف نہیں آتا. لیکن دوسری کتابیں جو ہیں ان میں ارواحیں, کبھی کچھ کنسپٹ بن رہا ہے, کبھی کچھ بن رہا ہے, تو اختلاف ہو رہا ہے, جب بھی بہت سارے کلمات ہیں. اللہ کی کتاب بھی ایک ہے, کلمات بھی ہیں, اور ایک کلمہ بھی ہے, وہ ایک ہی روح بھی ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز وسیم بات کر رہی ہوں. جی جی جی, یہ ہے پیج نمبر 7 اور 8. جی, اس میں آپ نے آخر کے اس میں بتایا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو, وہ تمہارا سرپرست ہے. اور اس میں آپ نے مثال ڈاکٹر کی دی کہ ہم ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں اللہ کے بجائے. نہیں, ہر جگہ پکڑنا ہے اللہ کو. وہ تو بالکل, لیکن ایک جیسے آپ نے مثال دی, تو جیسے ہم پہلے اللہ کو پکاریں, تو کیا اس لحاظ سے ہمیں آیات یاد ہونی چاہیے, اس میں پکاریں, یا ویسے ہی بس دل میں جیسے؟ نہیں, آپ کو اذا سالک عبادی انی فانی قریب, اس ٹائپ کی آیات یاد ہونی چاہیے, اس لحاظ سے پکاریں. اللہ تعالیٰ کا جب تم مجھے پکارتے ہو میں ان کے قریب ہوتا ہوں, اور پکارنے والی کے پکار کا جواب دیتا ہوں. جی جی. تو آپ نے جو سچویشن ہے اس کے مطابق کوئی آیت اگر ہے تو اس کو پڑھ کے کھول کے پڑھ لیں, تاکہ آپ کو تقویت آ جائے. یہ تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ 3 کی 19 میں ہے ان دین عند اللہ الاسلام. ہاں ہاں, بے شک فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سلامتی حاصل کرنا ہے. جا ٹھیک ہے. پھر سیکنڈلی جو ہے وہ 22 کی 78 میں ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہارے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو آبویسلی اگر کسی بندے کے سامنے رائٹ اور رانگ دونوں چیزیں ڈفرینشیٹ ہوں گی تو آبویسلی رائٹ سائڈ کو مطلب اوبے کرے گا. تو ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ وہ اس کو اوبے کرتا ہے, اس پاتھ کو اوبے کرتا ہے وہ,
فرسٹ ٹائم سچویشن آئی, سیکنڈ ٹائم آئی, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا, آپ ٹھیک ہے, ایک دفعہ سچویشن آئی آپ نے نہیں کیا, دوسری دفعہ آئی آپ نے نہیں کیا, لیکن تھرڈ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جھگڑا کر دیا. تو اس سچویشن کو آپ کس طرح مطلب جسٹیفائی کریں گے کہ مطلب کیا چیز ہوگی اس میں, کہ مین چیز تو فیصلہ ہے, لیکن اگر آپ اسی فیصلے سے آپ تھوڑا سا کھسک جاتے ہیں یا سائڈ مطلب ہو جاتی ہے آپ کی, تو پھر اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ کیا, صحیح کیا, دوبارہ تیسری بار غلطی ہو گئی آپ سے, اسی کو کہتے ہیں جہاد کرنا, جد و جہد کرنا, کہ آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے توبہ کری, معافی مانگی, اور آپ نے پھر فیصلہ کیا اب میں یہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گی. اور وہ آیت بتانی چاہیے جس آیت کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے یہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی ہے. تو اب جد و جہد یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں فیصلے آیات سے لیتے, جیسے غصے کو پی جاؤ, قرآن میں ایک آیت ہے, اب قرآن مجید میں لکھا ہے غصے کو پی جاؤ, اب دیکھا سچویشن مجھے غصہ آ گیا, میں غصے میں آل فال کہہ گیا, اب مجھے ریلائز ہو گیا, اب میں نے یقین کریں اپنے کو معاف نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہماری یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب کہ ہم نے جناب دعا مانگی اللہ تعالیٰ, غصے میں نے غلط سرت کر دی, گندے الفاظ استعمال, بڑی غلط باتیں کہہ دی, اب مجھے احساس ہوا میں نے غلط کیا, تو میں اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, میں نے یہ سب باتیں کر دی, اور بات پر رونا بھی آ گیا تو رو بھی لیا, جیسے ہی میں رو ہلکا ہو گیا. اب جب میں ہلکا ہو گیا اب میں طاقتور ہو گیا کہ دوبارہ غلطی کروں پھر غصہ آ جائے گا مجھے. میرا کہنا ہے کہ رونے کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, آیات پہ رو جائیں آپ, لیکن آپ اپنے کو معاف نہ کریں اور اس انتظار کے رہیں کہ دوبارہ سچویشن آئے اور مجھے غصہ آئے, اور جب غصہ آئے گا اب یاد رکھیں, دیکھو اب مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے اب اپنے کو لوز نہیں کرنا ہے یہاں, کیونکہ آپ دوبارہ جب سچویشن ارائز ہوگی اور آپ کو آیت یاد ہوگی اور آپ نے اگر اپنے آپ کو معاف پہلے نہیں کیا ہوگا تو آپ دوبارہ کنٹرول کریں گے. اگر آپ نے معاف کر دیا ہوگا پہلے, جیسے میں نے آپ سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ کو کہا, آپ نے کہا میں نے معافی, آئی ایم سوری, میں نے کہہ دیا نا, اب میں آپ نے کہا اوکے نو پرابلم, آپ نے مجھے معاف کر دیا, تو میں دوبارہ غلطی کر دوں گا آپ سے. لیکن آپ نے اگر میں نے آپ سے معافی تو مانگی لیکن اپنے ذہن میں کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کر, لیکن میں اپنے کو نہیں معاف کروں گا جب تک خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی سچویشن ارائز ہو میں دوبارہ ان سے بدتمیزی نہ کروں, اور وہ سچویشن آ گئی, اب میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ مجھے یاد ہے پہلے کر چکا تھا, نقصان ہوا تھا مجھے, اب نہیں کرنا ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہے جہاد, جد و جہد کر کے, جس سے آپ کا کیریکٹر بنتا ہے. ورنہ جو آپ غلطی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سمجھ میں آ کے آئندہ نہیں کروں, پھر اب معاف کرتے پھر دوبارہ غلطی کر لیتے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ہی نہ غلطی کرنے سے آدمی کا کردار یا پرسنالٹی بنتی ہے. لیکن آیات میں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے, لوٹ جاتا ہے اور پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, اسی کو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے, رحم کر رہا ہے. اور بخشنے والا اللہ تعالیٰ جب ہی ہے جب آپ ریپیٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی نفسیات میں وہ چیز مر جائے گی, قتل ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ ریپیٹ کرتی رہیں گی تو اللہ آپ کو معاف نہیں کر رہا. اس کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلانی غلطی کے بارے میں معاف کر دیا تو یہ سمجھ لیا آپ ریپیٹ نہیں کر سکتی. تو آپ نے جد و جہد کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, اور آپ نے اگر ریپیٹ نہیں کیا تو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کو معاف کر رہا ہے, اور اگر ریپیٹ کرے تو معاف نہیں کیا. السلام علیکم, سلیم میرا نام. یہ 7 کا 126 میں توفنا کا جو ٹرانسلیشن آپ نے اس میں کی ہے کمپلیٹ, تو کمپلیٹ کرنا کیا ہے, اس کا مکمل ہونا یا وفات کا مطلب ڈیتھ, زندگی کا ختم ہو جانا؟ وفات کے معنی ڈیتھ نہیں ہے. اب اصل میں عربی میں یہ آپ لفظ سے پوچھ رہے ہیں, قرآن میں آیت ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیا, اللہ یتوفل انفس, وفات انفس, یتوفل انفس یعنی وفات ہو رہی ہے نفس کی, حین موتیا موت کے وقت. تو ایکچولی وفات کے معنی اردو لینگویج میں اگر آپ لیں گے وہ ہے پورا کرنا. نفس کو اللہ پورا کرتا ہے, یعنی ٹائم پورا کرتا ہے, سمجھ لیں پورا کرتا ہے نفس کو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. اللہ یتوفل انفس حین موتیا, اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے نفس کو, یعنی اس کا ٹائم پورا کر رہا ہے نفس کو حین موتیا موت کے بعد. تو ہم کہتے ہیں اس آدمی کا انتقال ہوا, اس کا ٹائم پورا ہو گیا. تو ٹائم پورا, جو پورا لفظ استعمال کیا پورا, وہ وفات ہے معنی عربی میں. وفات کے معنی پورا. تو ہم نے کہا اللہ یتوفل انفس حین موتیا, اللہ نے نفس کو پورا کر دیا حین موتیا موت کے وقت. تو اللہ تعالیٰ نفس کو پورا کر دیتا ہے موت کے وقت. تو موت جب واقع ہوتی ہے جب نفس کو پورا کرتا ہے, یہ پورا معنی اس کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آل عمران کی ہے 64, کہو اے اہل کتاب تمہیں کلمے کی طرف آؤ. جی جی. تو 6 کی 159 میں آپ کے یہاں پہ لکھا بھی ہوا کہ بے شک جن نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ان سے اور اس میں فرقے ہو گئے,
ان سے تیرا کوئی واسطہ نہیں, ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. یہاں پہ ہے کہ کہو اے اہل کتاب تم ایک کلمے کی طرف آؤ, آئدر لیو دیم الون. وہ تو آفٹر ورڈز ہے نا. جی جب وہ لکھا ہے نا فَإِن تَوَلَّوْا, جی آخری میں لگا وہ پلٹ جائیں. جی دیکھیے یہاں آخری میں لکھا تھا. اب ہمیں تو نہیں معلوم تفرقہ تو کیے بیٹھے لوگ, صحیح, لیکن آپ نے دعوت تو دی. اب آگے میں لکھا ہے فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ لوٹ جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو وہ وہاں بھی لکھا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو کال. ہاں یہ تو کتاب والوں کو بلانا تو ہے, جی میسج انویٹیشن تو کرنی ہے, جی لیکن آخر میں دیکھیں رزلٹ کیا ہوا. اگر وہ پلٹتے ہیں تو کہہ دو اللہ کا, وہاں بھی ہے ان الذین فرقوا دینہم. دیکھیے وہاں لکھا ہے ان الذین فرقوا, بے شک جو فرق کرتے ہیں. جی ان الذین فرقوا دینہم, جی کس پہ فرق کر رہے ہیں وہ؟ دین میں. کیا دین میں؟ مرضہ معائنہ کریں وہاں پر, اپنے فیصلوں میں فرق کیا ہوا انہوں نے. معنی سمجھے نا, دین فیصلے میں فرق کر, اپنے فیصلے میں تفرقہ کر دیا انہوں نے. ان الذین فرقوا دینہم, بے شک جن لوگوں نے فیصلے میں دین میں تفرقہ کیا, یعنی فیصلے میں تفرقہ کر دیا. اچھا یہ ذرا اس کی ڈیٹیل ہے, فیصلے میں تفرقہ کر دیا, یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے سلامتی حاصل کرنا. آپ سلامتی حاصل نہیں کر رہے تو آپ نے ایک فیصلہ بتا دیا, اور پھر آپ نے دوبارہ جب کوئی اور فیصلہ بتا دیا تو اپنے فیصلے میں تفرقہ کر رہے ہیں وہ آپ. اور وکانو شیعہ, اور مختلف ڈویژن ہو گئے, کوئی کہہ رہا ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے, تو اپنے اپنے فیصلے بتا رہے ہیں, اس کو تفرقہ کرتے جا رہے ہیں. تو ہر آدمی نے اپنے فیصلے ہر بات میں بتا رہا ہے, وہ ہر بات میں اپنا فیصلہ بتا رہا ہے وہ. تو اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے تفرقہ کر کے فیصلے میں تفرقہ کیا, دین میں مطلب اپنے فیصلے میں تفرقہ کیا, اور بن گئے شیعہ گروپس, تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو آپ کو ان سے معاملہ اللہ کا, ان کا معاملہ اللہ کی طرف تو ہے, لیکن دعوت کو منع نہیں کر رہا. اور جب دعوت کے بعد وہ لوٹ جائیں تو کہہ دو گوارا کے مسلمان, ہم نے اپنا میسج ڈیلیور کر دیا. شکریہ. اوکے, تھینک یو.